سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے تو مکہ مکرمہ لوٹتے وقت ملک یمن کے پاس نصیبین کے جنات کا ایک وفد آتا ہے اور مقام نخلہ سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جماعت وہاں پہ نبی علیہ السلام کا قرآن سنتی ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے دکھ والا اور غم والا سفر جو ہے وہ طائف کا سفر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام وہاں سے بہت مایوسی کے ساتھ لوٹ رہے تھے، غم کے ساتھ لوٹ رہے تھے، لہٰذا انسانوں نے تو نبی علیہ السلام کی بات نہ سنی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو آپ علیہ السلام کا قرآن سنا دیا۔ سفر طائف کے بارے میں بعض اہل مفسر نے یہ فرمایا کہ تقریباً 820 علماء، مشائخ اور جید حضرات علم میں ایسے تھے جو کہ طائف کے علاقے سے بعد میں پیدا ہوئے۔ اگر اس دن نبی علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کے لیے بدعا فرما دیتے جو اتنا علم وہاں کے لوگوں سے امت تک پہنچا ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ انسانوں نے جب آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا تو اللہ پاک نے کسی اور مخلوق کو آپ علیہ السلام کی بات کو سنوا دیا، اور آیت مبارکہ میں استماع کا لفظ آیا ہے اور باب استفعال سے یہ لفظ ہے بہت غور سے سنا، یعنی کہ انسان جو کہ اس قرآن کو نہیں سمجھ سکے، اس کے مقام کو نہیں پہچان سکے، ایک مخلوق جو کہ راہ سے گزر رہی تھی اور اچانک اس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے اور وہ اتنی توجہ سے سنتی ہے، اتنی طلب کے ساتھ سنتی ہے اور اتنی غور کے ساتھ سنتی ہے۔ اس سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ جن جو ہے دراصل میں یہ جنات کے وہ تاثرات ہیں جو وہ قرآن کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ تلاوت سننے کے بعد جنات کیا کہتے ہیں؟ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا عجیب کلام سنا ہے۔ یہاں پہ عجبہ کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک حیرت انگیز کلام سنا ہے۔ پہلی بات تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پہلی ہی مرتبہ قرآن سننے کے بعد جنات کا پہلا ریمارکس قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز کلام ہے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو کسی ایک جگہ رہنے والی مخلوق تو نہیں ہے، اس سے اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ تو مشرق سے مغرب کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تو ملک کے ملک دیکھے ہیں، بستیوں کی بستیاں دیکھی ہوئی ہیں، اور یوں کہیں کہ یہ تو صدیوں صدیوں زندہ رہنے والی مخلوق ہے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں یوں کہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص پوری دنیا گھوم کر آتا ہے یا 4-5 ملکوں میں رہ کر آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی معلومات والا بندہ ہوگا، اس نے دنیا دیکھی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بڑا وسیع ہوگا، یہ بڑا براڈ سوچ رکھنے والا ہوگا، جبکہ وہ چند جگہوں سے ہو کر آیا ہوتا ہے یا چند سفر اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ مخلوق ہے جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہر طرح کا کلچر، ہر طرح کی ثقافت، ہر طرح کا علم جو ہے وہ ان کی نظروں سے گزرا ہوگا، اور وہ سب دیکھنے کے بعد ایک ایسی بستی جو کہ نخلا کی بستی ہے اور جہاں پہ ویرانی ہے، کوئی ہجوم نہیں ہے اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ خاموشی سے یہ ایک ہستی کی زبان مبارک سے کلام سنتے ہیں، اور یہ مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب کلام ہے، ہم نے ایسی بات، ایسا کلام جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں سنا ہے۔ لہٰذا بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ وہ مخلوق تھی جس نے پہلی مرتبہ سنا، اور پہلی مرتبہ ہی سننے کے بعد جو ہے اس کے قرآن کے بارے میں یہ تاثرات سامنے آئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بچپن سے قرآن کو سن رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمارے ایسے تاثرات قرآن کے بارے میں آئے کہ کسی آیت کو سن کے ہمیں بھی ایسا لگا ہو کہ کیا بات کی گئی ہے اور یہ کتنا زبردست کلام ہے؟ تو یہ ساری بات فیل کرنے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی قرآن پاک کو ایسے محسوس کر سکیں جیسے کہ اس مخلوق نے محسوس کر لیا تھا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہدی الی الرشد، یہ کلام تو ایسا ہے جو کہ ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی مرتبہ ہی قرآن سننے کے بعد ان لوگوں کا ویژن اتنا کلیئر ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے رشد کا لفظ استعمال کیا۔ آیت مبارکہ میں یہدی کا لفظ بھی آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، اور یہ لفظ جو ہے اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہدایت دیتی ہے، یا پھر قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات ہو یا قرآن ہو، یہ انسان کو بڑی محبت کے ساتھ نیکی کے راستے کے اوپر لے کے چلنے والی ہستیاں یا کتاب ہے۔ اور پھر رشد کا لفظ لایا، رشد ایمان کو بھی کہا جاتا ہے مگر یہ خاص قسم کی ہدایت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے پر آنے کے بعد، ایمان کے راستے پر آنے کے بعد پھر جو انسان جو ہے نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، نیک عادات کو اختیار کرتا ہے، اور اس انسان کی سمجھ، عقل اور صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے رشد لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
ہے۔ تو گویا کہ پہلی مرتبہ قرآن سننے کے بعد جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی محبت والا کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اور یہ انسان کو جو ہے وہ عقل کے اعلیٰ معیار پہ لے جاتا ہے، انسان کی صلاحیت کو جو ہے وہ اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ صاحب رشد میں سے ہو جاتا ہے۔ فآمنا بھی، لہٰذا ہم اس کلام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ پہلی ہی مرتبہ قرآن سننے کے بعد ایمان لانے کا تذکرہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ انسان جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاتا ہے، مگر یہ بات کہ شرک کی نفی کر دینا، کہ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کے شرک کو نکال دیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی قرآن سنتے ہیں، تفاسیر بھی سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، لیکن بہت ساری عادات ہم سے نہیں چھوڑی جاتی ہیں، گناہ نہیں چھوڑے جاتے ہیں، اور اس مخلوق کے لیے شرک کا چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، اور وہ پہلی ہی مرتبہ قرآن سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَنُّ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارا رب بہت بلند ہے اور بہت بزرگی والا رب ہے۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شرک کی نفی تو ہوگی، لیکن شرک کی نفی کے ساتھ یہ تو آپ کا عقیدہ ہو گیا، عقیدے کے ساتھ محبت کا ہونا، یعنی کہ قرآن سنتے ہی یہ مخلوق اپنا عقیدہ ٹھیک کرتی ہے اور ایک دم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک جذباتی تعلق کہ وہ اتنی محبت والے الفاظ اللہ پاک کے لیے استعمال کرتی ہے کہ ہمارا رب تو بہت بلند ہے۔ تعالیٰ کا لفظ ہے جو کہ اللہ سے ہے، کسی چیز کی بلندی کے لیے بولا جاتا ہے، اور سب سے بلند ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی کہ جو کسی کو علم بھی دے سکتی ہو، عظمت بھی دے سکتی ہو، دولت بھی دے سکتی ہو، نصیب بھی دے سکتی ہو، رزق بھی دے سکتی ہو، تو ایسی ہستی کے لیے بھی جد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جس کو یہ سب کچھ مل جائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو صاحب جد ہو گیا، یعنی یہ تو بڑا نصیبوں والا ہو گیا، خوش نصیب انسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے کہ یہ سب کچھ نوازنے والی ہے، وہ بڑی بزرگ ہستی ہے۔ تو یہ محبت سے انسان کسی ہستی کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے، لہٰذا ان کا قرآن سے تعلق بنا، شرک زندگی سے نکلا، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت والے الفاظ آگے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی بیوی بنائی ہو اور کوئی اولاد بنائی ہو۔ تو اس نسبت سے بعض مفسر کرام نے یہ فرمایا کہ شاید یہ جنات جو تھی یہ اہل کتاب تھی اور عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جس عقیدے کی نفی کی ہے وہ بیوی اور اولاد ہونے سے کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ، اور ہمارے درمیان میں جو بے وقوف لوگ تھے وہ کہتے تھے اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شططا، حد سے آگے بڑھی ہوئی باتیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں سفیہونہ کا لفظ آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے۔ سفی قرآن پاک کس کو کہتا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے بہت سارے قول ملتے ہیں کہ سفی ایسا انسان ہوتا ہے جو عقل کی کمی کی وجہ سے کچھ سیکھنے یا علم حاصل کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ دوسرا قول ملتا ہے کہ جو اخلاق کا پست ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ نہ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی اعتراض کرنے والا۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے ایسا شخص جو کہ ہر بات پہ اپنی رائے کو تبدیل کر لیتا ہے، ایک کی سنے گا کہے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرے کی سنے گا کہے گا وہ ٹھیک کر رہا ہے، جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، وہ ہر رائے کو قبول کر لیتا ہے، لہٰذا وہ سفی ہے، یعنی کہ وہ بے وقوف ہے۔ اور آیت مبارکہ میں شطط کا لفظ آیا ہے۔ شطط کہا جاتا ہے کہ جھوٹ میں ایسا مبالغہ جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ اب اس آیت سے ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلی بات قرآن یہ کہتا ہے کہ جس انسان کو ایمان مل جاتا ہے، صحیح عقیدہ مل جاتا ہے، توحید مل جاتی ہے، تو وہ عقل کو اور بے وقوفی کو پہچان لیتا ہے، حق کو اور باطل کو پہچان لیتا ہے، لہٰذا انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے میں سے بے وقوف کون ہے اور ہم میں اہل عقل کون ہے۔ دوسری بات جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سفہا کے لفظ سے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹوٹتا ہے، صحیح عقیدے سے ٹوٹتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں بہت ساری خرافات آ جاتی ہیں اور جاہلیت آ جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ گائے کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں، بھینسوں کے نیچے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، گندے نالے میں روحانیت کے لیے نہا رہے ہوتے ہیں، ننگی سرکار کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انسان اپنی سطح اپنی معیار سے کتنا نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، آپ اسے کبھی ایسا گھٹیا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ایسا پست کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جب آپ کا تعلق اتنی اعلیٰ ہستی کے ساتھ ہے تو آپ کی سوچ کا معیار کچھ اور جاتا ہے،
آپ کے عمل کا معیار کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر آپ کسی بھی غلط فرقے میں اور کسی بھی غلط رسم میں آپ نہیں پڑ سکتے، یعنی کہ آپ انسانی معیار سے اشرف المخلوقات سے نیچے نہیں گر کے کوئی حرکت کر سکتے۔ لیکن جب انسان اتنے بڑے رب کے عقیدے سے نیچے گرتا ہے تو وہ اپنی حرکتوں میں، اپنی رسومات میں، اپنی عادات میں، اپنی سوچ میں انتہائی پست سطح کے اوپر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ ساری حرکات و سکنات کرتا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انا ظننا، ہمارا تو یہ گمان تھا کہ لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ صفی سے مراد جو ہے وہ ابلیس تھا، کہ جنہوں نے اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے عقائد جو ہے وہ بیان کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا جنات کی یہ جماعت جو ہے وہ فوراً اپنی ماضی کی غلطی کا اعتراف کرتی ہے، اپنی کمی کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں، ہم یہ سمجھتے تھے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جھوٹی بات نہیں کر سکتا، لہٰذا ان لوگوں نے سچی بات ہی کی ہوگی، لیکن اب وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط تھی۔ پھر مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اس قوم کے یہ پہلے تاثرات جو قرآن کے بارے میں تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کے تاثرات اتنے اچھے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے تاثرات کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو انسان جب پہلی مرتبہ اس کلام کو سنتا ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے، اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اور اس کا جو مفسرین کرام بڑی پیاری بات کہتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی فیلنگ تاثرات ہوتے ہیں؟ اگر ہوں گے تو انسان بیان کرے گا، اگر نہیں ہے تو وہ تو نہیں بیان کرے گا۔ لہٰذا اس قوم نے محسوس کیا تو تبھی تو ان کے تاثرات بنے جنہیں قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور دوسری خوبصورت بات اس قوم کی کیا تھی کہ جنہوں نے قرآن سنا اور جا کے اپنی قوم کو سنا دیا، یہاں سنتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو سنا دیتے ہیں کہ انہیں جو اچھا لگا، جو انہوں نے محسوس کیا، وہ فوراً جا کے دوسروں تک پہنچا دیا۔ ہم نے نہ کبھی اس کتاب کے بارے میں خود کچھ محسوس کیا اور نہ کبھی ہم نے ان احساسات کو کبھی کسی دوسرے کو سنانا جو ہے وہ پسند کیا۔ یہاں پہ ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن کو سنا تھا تو میرے اوپر کیا تاثرات تھے، یا کبھی ایسا ہوا کہ جب میں نے قرآن کو سنا ہو اور کوئی خاص کیفیات اور تاثرات جو ہیں وہ میرے دل کے اوپر آئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے قرآن سننے کی توفیق دے کہ ہم ہر آیت کا اثر لینے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔